السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ یہ زمین جس پر انسان زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور ہر انسان کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے کہ انسان نے کب تک اس زمین کے اوپر رہنا ہے، اور جب یہ وقت، یہ مہلت جو اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہے ختم ہو جائے گی، تو انسان ایک لمحہ بھی اپنی مہلت سے زیادہ یہاں نہیں گزار سکتا۔ یہ ایک ایسی طے شدہ حقیقت ہے، ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کو ماننے والا ہے یا اللہ کا انکار کرنے والا ہے، وہ بندگی کے راستے پر چلنے والا ہے یا اپنے نفس کا پیروکار ہے، وہ کوئی بھی ہے، لیکن اس بات کا وہ انکار نہیں کر سکتا کہ اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ تو ہر انسان کا وقت مقرر ہے، اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ یہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے، آخرت قائم ہونی ہے، جہاں پر انسان کو اپنی زندگی کا جواب دینا ہوگا۔ یہ ایک ایسا تصور ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو اس زمین کے اوپر انسان کو سیدھا رکھتا ہے، انسان کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچاتا ہے، اس کی
منزل کو سیدھا رکھتا ہے، اسے بھٹکنے سے بچاتا ہے کہ زندگی اس کی شام ہونے والی ہے، اس کا اختتام ہونے والا ہے، اور جب اس کا اختتام ہو جائے گا تو پھر اصل زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ایسی عام باتیں ہیں جس سے ہر مسلمان واقف ہے، ہر مسلمان ان باتوں کو جانتا ہے، لیکن جانتا تو ہے عمل میں نہیں ہے۔ اس بات کے اوپر یقین تو ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن باتیں عمل میں نہیں ہیں، اور جب عمل میں نہیں ہوتی تو پھر انسان اپنی من مرضی کرتا ہے، پھر مسلمان وہ بغاوت کے رستوں پر چلتا ہے۔ جب مسلمان اس بات کو بھول جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن انسان اس وقت تک اپنے قدموں کو اللہ کے سامنے سے نہیں ہلا سکے گا جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے لے، بتا میرے بندے تجھے زندگی دی تھی، وہ زندگی کہاں گزار کے آیا؟ زندگی کہاں لگائی؟ زندگی ضائع کر دی یا اس زندگی کا جو مقصد تمہیں دے کے بھیجا تھا اس کو پورا کیا؟ اللہ کہتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، وہ اللہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کون ہے جو اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنے قدموں کو اس وقت تک اللہ کے سامنے سے نہیں ہلا سکے گا جب تک اس سوال کا جواب نہ دے لے، بتا بندے تجھے زندگی دی تھی، وہ زندگی کہاں لگا کے آیا؟ کہاں اس زندگی کو خرچ کیا؟ اس زندگی کو کہاں کھپایا؟ اسی طرح سوال ہوگا بتا میرے بندے تجھے جوانی دی تھی وہ کہاں لگا کے آیا؟ سوال ہوگا بتا میرے بندے جو تو نے مال دنیا میں حاصل کیا وہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پہ اس کو لگایا؟ اس کا جواب دینا ہوگا کہ بتا میرے بندے جو تم تک دین پہنچا، اسلام کا پیغام پہنچا، اس پہ کتنا عمل کیا؟ ان سوالوں کے جواب آخرت میں ہوں گے۔ جب یہ تصور ہوگا آخرت کا کہ مجھ سے سوال ہونا ہے اور میں نے جواب دینا ہے، میں نے امتحان گاہ کے اندر بیٹھنا ہے اور امتحان گاہ کے اندر یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات مجھے دینے ہیں، جب یہ تصور آئے گا تو پھر انسان سیدھا ہو جائے گا، پھر مسلمان وہ سیدھا ہو جائے گا، پھر انسان بھٹکے گا نہیں، پٹری کو نہیں چھوڑے گا، جو زندگی کا مقصد ہے اس کو اپنی نظروں کے سامنے سے اوجھل نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ اس کا فوکس، اس کی کوشش، اس کی تگودو، اس کا ہر عمل اس بات کی طرف آگے بڑھے گا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ جب جواب دہی کا تصور ذہنوں سے نکلتا ہے پھر زندگی میں گناہ آتا ہے، اور جب زندگی میں اللہ کو جواب دینے کا تصور آتا ہے تو پھر جانیں بھی نچھاور کر دی جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بدر کی جنگ میں کہا کہ بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ صحابی ہاتھ میں کھجوریں ہیں اور ذہن میں یہ تھا کہ کھجوریں کھا کر تھوڑی سی قوت، انرجی حاصل کر لوں تاکہ میدان جنگ کے اندر دشمن سے ٹکرا سکوں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس بات کو سنا کہ بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، تو وہ پکڑی ہوئی ہاتھ کے اندر کھجوریں وہ پھینک دیں اور کہا کہ وقت ضائع نہیں کرنا، مجھے تو آگے بڑھنا ہے، مجھے آخرت کو پانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے جنت کا مہمان بننا ہے، میں نے تو اصل زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اس کے لیے وہ وقت بھی بہت لمبا تھا۔ کیوں؟ منزل واضح ہے، ذہن بڑا کلیئر ہے، سوچ اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے،
کھجوریں پھینکی، میدان میں اترے، جان کو اللہ کے حضور پیش کر دیا اور اپنی آخرت کو سنوار گئے۔ اور دوسری طرف ہم اگر آج کے معاشرے میں دیکھیں، آج ہمیں جتنی بھی برائیاں، گناہ، اللہ کی نافرمانیاں ہمیں نظر آتی ہیں، مسجدیں خالی اور ویران نظر آتی ہیں، اور صورتحال جب ہم دیکھیں کہ معاشرے میں خیر غالب ہے یا شر غالب ہے، جب اس کا تجزیہ کریں، جب اس کا انالیسس کریں کہ معاشرے میں خیر زیادہ ہے یا شر زیادہ ہے، جب اس کا تجزیہ اور انالیسس ہم کرنے بیٹھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ مسجدوں میں رونقیں کم ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق کمزور ہے، اور صورتحال ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جب کاروبار چلتا ہے، دکان چلتی ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ حاصل کر لوں اور میں کم اس کو دوں۔ ایسا کیوں ہے؟ آخرت کا تصور کمزور ہے، جواب دہی کا تصور ذہنوں میں اس انداز سے پختہ نہیں ہے جس طرح پختہ ہونا چاہیے۔ جہاں پر آخرت کی جواب دہی کا تصور مضبوط تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی قیمتی ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ وحی پہنچی، اللہ کے قرآن کی یہ آیات پہنچی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اللہ کے نبی، میں نے اپنا قیمتی باغ جو مدینے کا سب سے اچھا اور پھلدار باغ ہے، میں نے اس کو اللہ کے نام پہ دے دیا، اب وہ باغ میرا نہیں ہے، وہ اللہ کے نام پہ میں وقف کرتا ہوں۔ کیوں؟ آخرت کا تصور مضبوط تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات سے منع نہیں کرتے کہ تم آخرت کا تصور جب تمہارے ذہنوں میں مضبوط ہو تو تم دنیا کو چھوڑ دو، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بہترین عطا فرما اور آخرت میں بہتر عطا فرما، لیکن ہمارا اصل کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری دل کی چاہت کیا ہے؟ ہماری سوچ کا محور اور مرکز کیا ہے؟ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تو ہمیں آگ کے عذاب سے جو بڑا سخت ہے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اے اللہ تو ہمیں اس عذاب سے بچا۔ بھائیو، آج اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی، اس پہ ذہن سازی کرنے کی، اس پہ تربیت کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ آخرت کا تصور ہم اپنے لوگوں میں، اپنے مسلمانوں میں، ہم غیر مسلموں سے مخاطب نہیں ہیں، ہم ان کی بات نہیں کرتے، ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ جو مسلمان جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ اس کا اقرار کرنے والے ہیں، مخاطب وہ ہیں، آج ان میں یہ تصور کمزور ہو گیا۔ کبھی بیٹھیں سوچا ہو جنت کیسی ہوگی؟ اللہ نے تیار کی ہے، اس میں نعمتیں کون کون سی ہوں گی؟ اللہ کہتے ہیں تجری من تحتہا الانہار، وہ ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ایسی جنت ہے جس کے باغات وہ پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، جس میں نے اپنے بندوں کے لیے محلات کو تیار کیا ہے، جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کو ہوں گی، جس کا گارا کستوری کا ہوگا۔ جب یہ باتیں بار بار اس پہ سوچیں گے، غور کریں گے، اس کو بار بار دہرائیں گے، ذہنوں میں یہ تصور مضبوط ہوگا، تو پھر بندہ دنیا کا نہیں رہتا۔ اللہ کہتے ہیں جو بندہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ اس بات کو بار بار دہراتے ہیں اپنے بندوں کے سامنے کہ بندوں سمجھ جاؤ اصل کیا ہے، اصل اور نقل میں فرق کرو، اصل اور نقل میں فرق کرو۔ آج دنیا کو اصل بنا لیا گیا اور آخرت نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اصل تو آخرت ہے۔ آج معاشرے میں چوری چکاری کیوں ہے؟
آج چھینا جھپٹی کیوں ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنا کیوں ہے؟ آج بھائی کا دشمن کیوں بن گیا؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل ہدف، اصل منزل، اصل ٹارگٹ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ نظروں سے اوجھل ہے۔ تو آج اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ اس بات کو دہرایا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ غور کیا جائے اور اس کے اوپر سب کو لانے کی کوشش کی جائے۔ تو جو سورہ قصص کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو اس زمین پر سرکشی نہیں چاہتے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ میری ذات اونچی ہو، میں بڑا ہوں، میرا نام بجے اس زمین کے اوپر، میں ہی ہوں، میرے سامنے کوئی سر اٹھا کے نہ جیے۔ وہ غرور اور تکبر کرنے والے نہیں بلکہ عاجزی اختیار کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اپنی کمزوریاں اللہ کے سامنے پیش کرنے والے۔ اللہ تو بڑا انسان کو جانتا ہے کہ انسان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ بندہ بندگی کے راستے پر آئے، اپنی عاجزی کو پیش کرے، اپنی انکساری کو پیش کرے، اپنے آپ کو، اپنی کمزوری کو اپنے رب کے سامنے رکھے اور پھر اللہ سے مانگے، اے اللہ تو نے ہی مجھے عطا کرنا ہے، میں تو بڑا کمزور ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ، تم سے گناہ ہوں گے، تم غلطیاں سرزد کرو گے، اور جب تم سے گناہ اور غلطیاں سرزد ہوں گی تو پھر تم اللہ سے معافی مانگو گے، اور اگر تم سے گناہ نہ ہو، غلطی نہ ہو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اس سے غلطی اور گناہ سرزد ہوتا ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں تو، مجھ سے تو غلطی ہوتی نہیں ہے، میں تو سر سے لے کے پاؤں تک نیکیوں سے بھرا ہوا ہوں، مجھ سے تو گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سے گناہ ہوگا، غلطی ہوگی، اگر تم سے گناہ اور غلطی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی ختم کر دے اور ایسے لوگوں کو لے کے آئے جن سے گناہ اور غلطی ہو، اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگنے والے ہوں، اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم تیرے سامنے اپنی عاجزی کو، انکساری کو پیش کرتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، اب تیرے سامنے ہم اپنی جبین کو سجدے میں رکھتے ہیں، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، ہم ہی ظالموں سے ہیں۔ یہ عاجزی، تکبر تو اللہ کی چادر ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو کمزور سمجھنا اور کمزور سمجھ کے ظلم ڈھانا، اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور سمجھنا اور دوسروں کو کمزور سمجھ کر ان کے اوپر اپنے ہاتھوں کو بڑھانا، زمین کے اوپر فساد پھیلانے کی کوشش کرنا، اللہ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ اس زمین پر فتنہ اور فساد نہ ہو، اس زمین کے اوپر لڑائی اور جھگڑا نہ ہو، بلکہ انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ جب عاجزی اور انکساری زندگی میں آئے گی پھر انسان کا عمل بھی بہتر ہوگا، اور انسان ویسے بھی اپنی پیدائش کے اوپر اللہ نے قرآن مجید میں انسان کی زندگی کے مراحل بیان کیے ہیں۔ میرے بندے ذرا سوچ، تو کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، تیری پیدائش کیسے ہوئی ہے، تو کس انداز سے تیرا وجود بنا، اور اس زمین پر تو آیا، ذرا اس کے اوپر غور تو کر، تو آیا کہاں سے۔ اور جب انسان اپنے وجود پر غور کرتا ہے تو انسان جب جتنا غور کرتا جائے تو باتیں کھلتی جاتی ہیں، دماغ سیدھا ہوتا جاتا ہے، تو بندہ اپنی لائن کو
پکڑتا جاتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اللہ نے یہ جسم دیا، یہ اعضاء دیے، ان اعضاء کے اوپر ہم غور کرتے جائیں تو کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ آنکھ، ایک بھائی وہ چشموں کا کام کرتا ہے تو کہنے لگا کہ جو آنکھ کے اندر ایک وین ہے، ایک نالی ہے، اس کے اندر مزید 1,00,000 نالیاں ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اتنی چھوٹی آنکھ اور اس میں اتنی زیادہ باریک نالیاں، بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے اسی وقت میں نے موبائل پکڑا، اس کو کھولا، اور جب میں نے سرچ کیا تو مجھے یہ ملا کہ انسان کی جو آنکھ کی بڑی نالی ہے اس میں سے جو نالیاں گزرتی ہیں وہ 1.2 ملین ہیں۔ 12 لاکھ چھوٹی نالیاں بڑی نالی میں سے گزرتی ہیں۔ یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ تو جب بندہ اس طرح سوچے کہ میری بناوٹ کہاں سے ہے، میں آیا کہاں سے ہوں، میری ترکیب کیا ہے، تو پھر انسان سیدھا ہو جاتا ہے۔ کہ دل ہے، دل دھڑکتا ہے، اور کوئی ہم سے اللہ تعالیٰ کوئی کرایہ وصول نہیں کرتے، کوئی ٹیکس وصول نہیں کرتے، یہ دل دھڑک رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ہارٹ فیلئر ہو گیا، دل بند ہو گیا، اور اس کے ساتھ انسان کی موت واقع ہو گئی۔ جب انسان سوچے گا کہ آنکھ مجھے اللہ نے عطا کی ہے، یہ دھڑکنے والا دل اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ سننے والا کان مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، تو پھر انسان وہ سرکشی کی طرف، بغاوت کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ وہ عاجزی کی طرف آئے گا، عاجزی کی طرف، اللہ کی طرف وہ جھکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے ہم نے آخرت میں گھر تیار کیا ہے وہ زمین پر سرکشی کرنے والے نہیں، وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، وہ زمین پر فساد بھی نہیں چاہتے، وہ جھگڑا بھی نہیں چاہتے، لڑائی بھی نہیں چاہتے۔ یہ لڑائی اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور وہ بھی پھر کلمہ گو آپس میں لڑیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے آپس میں جھگڑیں، یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اس کی بڑی ہی یہ بے برکتی ان جھگڑوں کے ساتھ، لڑائیوں کے ساتھ، فساد کے ساتھ، گھروں میں بے برکتی، معاشروں میں بے برکتی، اور اس انداز سے اس کا نقصان اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر تم آپس میں لڑو گے، آپس میں دست و گریباں ہو جاؤ گے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے کہ انسان بلا وجہ آپس میں لڑتے رہیں۔ اس لڑائی کا نقصان اگر مسلمان آپس میں لڑیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر سے نکلے تاکہ آپ لوگوں کو لیلۃ القدر کی رات بتائیں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بتانے کے لیے، تو آگے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن تمہاری آپس کی لڑائی، آپس کے جھگڑے نے میرے ذہن سے وہ لیلۃ القدر کی رات کو اٹھا لیا گیا۔ اب تم جو ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو، شاید تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ تو یہ لڑائی اور جھگڑا اس قدر نقصان کرتا ہے کہ اتنی بڑی رات مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 بندوں کے آپس میں جھگڑے کی وجہ سے اس رات کو میرے ذہن سے اٹھا لیا گیا۔ تو لڑائی اور جھگڑا اللہ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتے، اور مسلمان آپس میں ٹکرائیں، مسلمان آپس میں لڑیں، آپس میں جھگڑیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت کو کھوٹا کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ عاقبت اور آخرت ان کے لیے ہے جو عاجزی اختیار کرتے ہیں
اور وہ فساد زمین پر نہیں چاہتے، وہ جھگڑا زمین پر نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان آپس میں مل کر رہیں، آپس میں شیر و شکر رہیں، آپس کے دنگا اور فساد سے وہ بچ کر رہیں۔ ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو اللہ کے لیے، جس کو جہاد کہا جاتا ہے، جس کو قتال کہا جاتا ہے، جو ان کے خلاف ہے جو اس زمین پر اللہ کے دین کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کیا کہ وہ کافر تمہارے دشمن ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے میں وہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے۔ جب ان کو موقع ملے گا تمہیں وہ نقصان پہنچائیں گے، جب تمہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، ہاں اچھا ہوا ان کو تکلیف پہنچی، ان کو پریشانی آئی، یہ مصیبت سے دوچار ہوئے، یہ بہت اچھا ہو گیا، اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شیر و شکر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور اوس اور خزرج آپس میں جنگ و جدل کرنے والے، لڑائیاں کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے والے، ایک دوسرے کے ساتھ نسلوں کی نسلیں جنگ لڑنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اللہ نے ان کو اسلام کی سمجھ دی تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی نسلوں کی لڑائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور اسلام کی روشنی کے ساتھ ان کی وہ لڑائی ختم ہو گئی۔ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے بن گئے۔ یہ اسلام کا کمال ہے، اسلام جوڑتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ یہ اسلام کا کمال ہے کہ اسلام کہتا ہے کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی فوقیت حاصل ہے تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو مقام والا، مرتبے والا، شرف والا، عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ مقام اور مرتبے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی کلگی بہت بڑی ہے، اس کا سٹیٹس بہت بڑا ہے، اس کے پاس مال اور دولت بہت زیادہ ہے، یہ بڑی جاؤ حشمت والا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں کوئی اس کی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس بات کی وقت ہے کہ یہ بندہ کیا اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے اوس اور خزرج آپس میں مل گئے۔ اسلام کی وجہ سے، اسلام کی روشنی کی وجہ سے، اسلام کی تعلیم کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے وہ لوگ آپس میں مل گئے۔ اور وہ یہودی جو ہمیشہ سے ان کو آپس میں لڑاتے تھے، ان کو اسلحہ دیتے تھے، ان کو وسائل مہیا کرتے تھے اور ان کو مقروض کرتے تھے، سود کے اوپر ان کو سامان دیتے تھے، تو یہودیوں کا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا، ان کا تو کاروبار بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، لہٰذا ان کو لڑاؤ، ان کے سامنے وہ پرانی جنگوں کے شعر پڑھو تاکہ یہ آپس میں لڑیں، آپس میں ٹکرائیں اور پھر ہم اپنا کاروبار سیدھا کریں۔ یہ یہودیوں کی خواہش ہے، جبکہ اسلام اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ میرے بندو تم نے آپس میں ٹکرانا نہیں ہے، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اور محترم بھائیوں، ہم جس پاکستان کے رہنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ سرزمین اسلام کی بنیاد کے اوپر بنا، کلمے کی بنیاد کے اوپر بنا، قربانیوں کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا۔ اس کی بنیاد کوئی اور نہیں ہے، اس کی بنیاد نظریہ ہے۔ اب نظریے کے اس ملک میں جھگڑنا، نظریے کے اس ملک میں آپس میں ٹکرانا، ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا ہونا، کیا اس سے اسلام مضبوط ہوگا؟ کیا اس سے پاکستان مضبوط ہوگا؟ کیا اس سے امت مسلمہ کو راحت ملے گی؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے صرف ایک ہی کام ہوگا کہ مسلمان کمزور ہوں گے اور اللہ کے دشمن مضبوط ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اگر ہم اس ملک کی تاریخ کو کھولیں، اس ملک کے تاریخ کے اوراق جب ہم پلٹتے ہیں
تو وہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا دشمن وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ مسلمانوں کو، پاکستان کو نقصان پہنچے۔ وہ پاکستان کا قیام ہو، 14 اگست 1947 اس پاکستان کے بننے کا اعلان، اور اس کے بعد مسلمانوں کا قتل عام جو ہندوؤں اور سکھوں نے کیا، تاریخ یہ کہتی ہے 14 لاکھ لاشیں گریں اور پھر یہ پاکستان بنا۔ آگے چلیں تو ہمارے دشمن نے پھر اگلا کام کیا کہ ان کو لڑانا کیسے ہے۔ یہ آپس میں لڑتے رہیں، آپس میں جھگڑتے رہیں، اور اس بات کو کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ اوس اور خزرج تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر یکجان ہو گئے، انہوں نے اپنی دشمنیوں کو ختم کر دیا اور محبتوں میں وہ ان کی دشمنیاں محبتوں میں بدل گئیں۔ اس بات کو کبھی یہ یاد نہ کریں، بلکہ یہ لڑتے رہیں۔ آگے چلیں تو 16 دسمبر 1971 آتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ملک، یہ کلمے کا ملک، اس میں ایک لڑائی شروع ہوتی ہے، اور ایک طرف ایک گروہ کھڑا ہے اور دوسری طرف دوسرا گروہ کھڑا ہے۔ باتیں کیا شروع ہوتی ہیں؟ باتیں حقوق کی شروع ہوتی ہیں۔ باتیں یہ شروع ہوتی ہیں کہ جناب جو ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں ملا، جو ہمارا حق تھا وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا، لہٰذا ہم لڑیں گے، ہم جو ہے وہ اپنے حق کے لیے میدان میں آئیں گے۔ اور مد مقابل پھر یہ سارا سلسلہ چلا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ 16 دسمبر 1971 آیا اور یہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا ملک، یہ قربانیوں کا ملک، یہ اسلام کا ملک، اور ہجرتوں کے بعد حاصل کیا جانے والا ملک، لمبی تحریک 90 سال کی تحریک چلانے کے بعد حاصل کیا جانے والا ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ خوش کون ہوا؟ کیا مسلمانوں کو خوشی پہنچی؟ کیا پاکستان مضبوط ہوا؟ کیا امت مسلمہ مضبوط ہوئی؟ نہیں۔ کون مضبوط ہوا؟ وہ ہندوستان آج بھی کہتا ہے، وہ ہمارا دشمن آج بھی کہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارا دشمن کہتا ہے، وہ دشمن آج بھی کہتا ہے کہ جب 16 دسمبر 1971 یہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو اس ملک کو توڑنے کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا، ہم نے قربانیاں پیش کی، ہم نے سرمایہ خرچ کیا، تو تب یہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ 16 دسمبر 1971 گزرا، تو اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں، آگے کی تاریخ کھولتے ہیں، تو پھر کشمیر شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ایک جنگ شروع ہوتی ہے، اور دشمن وہاں پر مسلمانوں کو اس خطے میں ضرب لگاتا ہے۔ اس سے آگے چلیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ لڑائی افغانستان میں شروع ہوتی ہے اور قتل عام پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان، ان کو یہ پڑھایا اور سمجھایا گیا، ان کی یہ ذہن سازی کی گئی کہ تم نے شریعت کو نافذ کرنا ہے، تو شریعت کے نفاذ کے لیے تمہیں لڑنا ہے، تمہیں ٹکرانا ہے، تمہیں یہاں پر خون بہانا ہے، یہاں پر جنگ کرنی ہے، اور اس کے لیے پھر تمہیں بارود باندھنا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کا ملک پھر دھماکوں سے گونجا۔ اس دن خبر نہیں بنتی تھی جس دن پاکستان میں دھماکہ نہیں ہوتا تھا، کوئی شاید ہی دن خالی جاتا ہو جس دن دھماکہ نہ ہو۔ کیا سوات، کیا پشاور، کیا اسلام آباد، کیا راول پنڈی، کیا لاہور، کیا کراچی، کیا کوئٹہ، پورے ملک میں دھماکوں کی ایک لہر چلی جس نے پورے ملک کے اوپر لرزہ طاری کر دیا، خوف کی کیفیت کو طاری کر دیا۔ فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ حساب کتاب ہم خود نکال لیں کہ فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا۔ جب حساب و کتاب نکالیں گے تو نظر یہ آئے گا کہ فائدہ
ہمارا دشمن اٹھا کے گیا اور نقصان اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پاکستان کا ہوا۔ تو محترم بھائیوں، آج بھی ایک جنگ چل رہی ہے۔ میں اس بحث میں منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کر میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ اس بحث میں جائیں گے تو ہم اور ایک نئے جھگڑے کے اندر چلے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب اس جھگڑے کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں، جب اس جھگڑے کے اندر ہم کھڑے ہیں، تو کیا ہم نے نظریے کو دیکھا، اس ملک کے مقصد کو دیکھا؟ یہ ملک جو قربانیوں کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی سرزمین حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اسلام کی ہم تجربہ گاہ بنا سکیں، اسلام کی تجربہ گاہ بنا سکیں، اسلام کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اپنی صبح اور شام کو اسلام کے مطابق چلا سکیں۔ اس مقصد کے لیے اس پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ کیا اس جھگڑے کے ساتھ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس مقصد کے اوپر اس ملک کو حاصل کیا گیا، اس مقصد کے قریب جا رہے ہیں یا اس مقصد سے دور جا رہے ہیں؟ آج اس بات کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا اور اللہ کہتے ہیں لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اس کتاب کے اندر رہنمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں ایسے رستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان کو پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو بھائیوں، آج جن حالات کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، حالات کی جس دلدل کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں، ہمارا دشمن ہمیں کبھی بھی یہاں سے وہ نہیں چاہتا کہ یہ نکلیں، وہ IMF ہو، وہ دنیا کے بڑے بڑے فرعون ہوں جو دنیا کو اپنی غلامیوں کے شکنجوں میں جکڑتے ہیں، جو دنیا کو قرض دیتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان آزاد ہو۔ وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ سود کے اوپر ہم ان کو قرضے دیتے رہیں اور غلامیوں میں ان کو ہم جکڑ کے رکھیں۔ یہ ان کی پلاننگ ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم ان کے ایجنڈوں کو پورا کر رہے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ تمہیں ایسے رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں وہ دن کی طرح روشن ہیں، اور تمہارے پاس اللہ کا قرآن بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تم کسی بات کے اوپر آپس میں تمہارا تنازع بن جائے تو اس معاملے کو، اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ مسئلے کا حل اللہ اور اس کے رسول سے لو۔ جب تم وہاں سے حل لینے کی کوشش کرو گے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر تم وہاں سے حل نہیں لو گے تو تمہاری پریشانیاں، تمہارے مسائل، تمہاری مشکلیں وہ حل نہیں ہو سکتی۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اجتماعی طور پر ہم اس کے اوپر ذہن سازی کریں، اس کے اوپر تربیت کریں، اس کے اوپر ہم کام کریں۔ یہ جنگ و جدل، یہ لڑائیاں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، ہاں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن رائے کے اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتل عام ہو، مسلمانوں کی لاشیں گریں، کلمہ گو اس کی لاش گرے۔ کلمے کی اللہ کے ہاں کیا وقت ہے، کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھوں سے ایک ایسا بندہ میدان جنگ میں قتل ہو گیا جس نے کلمے کا اقرار کیا، اور اسامہ بن زید نے ان کی گردن کو کاٹ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پوچھا اسامہ کہ ایسے ایسے ہوا ہے؟ تو اسامہ بن زید کہنے لگے اللہ کے نبی میدان جنگ تھا، اور اس کے اوپر جب ہم حاوی ہوئے، جب ہماری
ہماری تلواریں اٹھیں کہ اس کی گردن کو کاٹ دیں، اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ اللہ کے ڈر سے پڑھا یا تلوار کے ڈر سے پڑھا؟ اسامہ بتا، جب کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے کلمہ پیش کرے گا تو تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو بھائیو سچی بات ہے، یہ بڑی جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بات کرتے ہوئے میں ڈر بھی رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ کسی کی طرف داری کر رہا ہے۔ کوئی طرف داری نہیں ہے محترم بھائیو، اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کو لینا ہے اور اس معاشرے کو جوڑنا ہے، نفرتوں کو مٹانا ہے، محبتوں کو پروان چڑھانا ہے، اور ہمیں اس ملک کے لیے لا الہ الا اللہ کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں دعوت کو پروان چڑھانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو اس زمین پر عاجزی اختیار کرتے ہیں اور وہ جھگڑا نہیں چاہتے، اور اللہ کہتے ہیں کہ عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایک بڑا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین کا سپاہی اور نمائندہ بنائے، ہم ان معاشروں میں اللہ کے دین کو پھیلانے والے، عام کرنے والے، اور مسلمانوں کو آپس میں شیر و شکر کر کے ایک مسلمانوں کی جمعیت کو اکٹھا کر کے جو اصل مقابلہ ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہے، اس مقابلے میں ہم خود بھی کھڑے ہوں اور کھڑے کرنے والے بھی بن جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔